بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به. رواہ احمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام سے پرورش پائے، اور ہر وہ گوشت جو لقمہ حرام سے پرورش پائے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ دوستو، رزق حلال کمانے اور حرام سے بچنے کی شریعت میں بے حد تلقین آئی ہے، اور ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنے ذرائع آمدن پہ غور کریں کہ ہمارے ذرائع آمدن میں خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس سے ہمارے پاس مال حرام آ رہا ہو۔ کیا ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں ہم سود سے بچ رہے ہیں، دھوکے سے بچ رہے ہیں، فراڈ سے بچ رہے ہیں، ہم غلط بیانی سے بچ رہے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بول کر کاروبار تو نہیں کیا جا رہا؟ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے یار آپ اچھے طریقے سے کاروبار کریں، جھوٹ نہ بولیں، سودی کاروبار نہ کریں، تو کہتے ہیں نہیں جی فلاں بھی تو کر رہا ہے، دوسرے لوگ بھی تو کر رہے ہیں، تو دوسروں کو دلیل بنا کے خدا نخواستہ حرام لقمہ کمایا جا رہا ہے۔ تو دوستو، ہم اپنے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، تو جب ہر شخص دوسرے کو دیکھے گا تو پھر درست سمت کون چلے گا؟ تو ہمیں صحیح راستے پہ چلنا ہے، صحیح رخ اپنانا ہے، اور صحیح رخ کی شروعات ہم نے کرا۔ ہم یہ سب کر رہے ہیں لیکن میں نے اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے اور میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حلال و حرام سے چیزوں میں بہت فرق پڑتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں لقمہ حلال و حرام سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں، خود حلال کھا رہے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا نخواستہ حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اولاد کی فرما برداری میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا تو اولاد نافرمان ہوتی ہے، کل کلاں کو والدین کو جوتے مارے گی اولاد اگر یہ حرام کا لقمہ کھلا کے ان کو آسائشیں فراہم کر رہا ہے حرام کے مال سے، تو یہ نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنے ایک ایک لقمے پہ غور کریں کہ خدا نخواستہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔